تیسرے پارے کی تلاوت ہم اور آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ ہمیں اور آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے شرائط اصل میں شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں اخلاص اور رضائے الہی ہو۔ اخلاص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، ریاکاری ہے تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ اخلاص میں بڑی طاقت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کروں، اس ترتیب سے کروں کہ دائیں ہاتھ سے دوں اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں وہ کچھ صدقے کا مال لے کے رات کو تاریکی میں سناٹے میں نکلا، راستے پہ کھڑا ہو گیا، کچھ شخص کا گزر ہو رہا تھا، خاموشی سے اسے صدقے کا مال دیا اور گھر چلا گیا۔ بستی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا سمجھتا تھا، ایک بات فوراً پورے آبادی میں پھیل جاتی تھی۔ تو صبح جب ہوئی تو یہ بات چلتے چلتے اس تک بھی پہنچ گئی کہ رات کوئی فلاں ڈاکو کو صدقے کے مال دے گیا ہے۔ اس تک جب بات پہنچی تو سمجھ گیا تو میں نے دیا ہے تو صدقہ ضائع ہو گیا۔ دوسری رات اس نے پھر کوشش کی، اسی طرح راستے پہ کھڑا اور گزر رہا تھا، دے کے گھر چلا گیا۔ اگلے دن یہ بات چل رہی تھی کہ رات کو کوئی شخص فلاں مالدار کو صدقے کا مال دے گیا ہے۔ یہ پھر پریشان ہوا کہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچا۔ تیسری رات پھر اس نے کوشش کی، صدقے کا مال دے کے گھر گیا۔ اگلے دن پہ یہ بات پھیل گئی کہ رات کو کوئی فلاں فاحشہ عورت کو صدقے کا مال پکڑا گیا ہے۔ اب یہ پریشان ہوا کہ 3 رات کوشش کی، تینوں رات تو صحیح محل پہ نہ پہنچا صدقہ، لیکن اس کا اخلاص ایسا تھا، اللہ کی رضا ایسی مقصود تھی کہ وقت کے نبی پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی، میرے پیغمبر اپنے فلاں امتی کو کہہ دینا اللہ نے تیرے 3 راتوں کے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ تو قبولیت اخلاص کے بنیاد پہ ہے، للہیت کے بنیاد پہ ہے، تو اللہ کے نام پہ دیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیں، نہ ریاکاری ہو، نہ کسی بندے کی رضا و خوشنودی مقصود ہو۔ اللہ کی خوشنودی ہوگی تو اس پہ اثرات اور ثواب مرتب ہوگا۔ دوسری شرط اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ ہے کہ مال دینے کے بعد ملال نہ کرنا۔ صدقہ اور مال دینے کے بعد ملال نہ آئے کہ دل میں ہو یار نہ دیتا تو اچھا تھا، میری اتنی رقم کم ہو گئی، خاموشی رہ جاتا۔ یعنی یہ ملال کرنا، دینے کے بعد ملال نہ کرنا، یہ اس کے شرائط میں ہے، اس کی قبولیت میں شامل ہے۔ بعض دفعہ انسان دے دیتا ہے، بعد میں شیطان اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے، اسے ملال ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نہ دیتا تو اچھا تھا، اتنا مال کم ہو گیا۔ حالانکہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، یہ کم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اپنی شان کے مطابق پھر لوٹاتا ہے۔ تو تیسری شرط اللہ کے نام پہ دینے کی یہ ہے کہ دینے کے بعد جس کو دیا ہے اسے تکلیف نہ پہنچانا، احسان نہ جتلانا، نہ احسان جتلانا نہ تکلیف پہنچانا، منم ولا اذا۔ قرآن کہتا ہے جس کو دیا ہے اسے پھر نہ احسان جتلانا نہ تکلیف پہنچانا، کیونکہ احسان جتلا دیا تو سمجھو کہ تمہارا صدقے کا ثواب ضائع ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے دینے کے بعد اگر احسان جتلاؤ گے تو بہتر اس سے نہ دینا زیادہ بہتر تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو نیکی کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لا یکلمہم، اللہ نہ اس سے کلام کرے گا نہ اس پہ رحمت کی نظر ڈالے گا۔ رب کو یہ عمل بہت ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کا نام پہ دیا پھر اس کو احسان جتلا رہے ہو، یا اس کو دینے کے بعد اسے کسی حوالے سے تکلیف پہنچا رہے ہو کہ یہ تو میرے زیر اثر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس وقت تو خاموش ہے، جب تھوڑی سی کوئی بات بنتی ہے لو جی میں نے تیرے ساتھ یہ کیا اور تو میری بات تک نہیں مانتا، تو اب سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بھئی جس کے لیے یہ کیا تھا اسی کے لیے کیا، وہی مجھے دے گا، اب میں نے احسان جتلا کے اپنا سارا ثواب ضائع کر دیا۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ دریا میں گئی تو بس ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلنا، بندہ نا امید ہو جاتا ہے یار یہ تو نہیں ملنی، تو پھر اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے، نیکی کو پالتا ہے۔ ہم کر کے بھول جائیں، اگر یاد رکھیں گے تو کسی نہ کسی موقع میں اس احسان جتلا کے اپنی نیکی کو برباد کر بیٹھیں گے۔ تو دینے کے بعد ملال نہ ہو
اور دینے کے بعد نہ احسان جتلاؤ نہ تکلیف پہنچاؤ، اور آخری شرط یہ ہے اللہ کے نام پہ دو تو اچھی چیز دو۔ اچھی چیز دینے سے کوئی مال کم نہیں ہو رہا، اچھی چیز دو، جس کو بھی دے رہے ہو، جو بھی دے رہے ہو، ایسی چیز دو جو کہ اسے دیکھ کے خوشی ہو جائے اور وہ اس کی ضرورت میں کام آ سکے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ردی ہو رہی ہے نا چیز وہ نکال کر اللہ کے نام پہ دے دیں۔ یہ تو اگر دیکھا جائے تو رب کے ساتھ ہم خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کس کو دے رہا ہوں، یہ دیکھنا ہو کس کے نام پہ دے رہا ہوں۔ جس کے نام پہ دے رہا ہوں اس کی شان کے مطابق دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق اس کا اجر لوٹائے گا مجھے اور آپ کو۔ تو یہ بنیادی شرائط ہیں، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے دیں، دینے کے بعد ملال نہ کریں، اور دینے کے بعد نہ احسان جتلائیں نہ اسے تکلیف پہنچائیں، اور دوسرے کہ دیں تو اچھی چیز دیں کہ لینے والا بھی دیکھ کے خوش ہو جائے، تو یقین اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو میرے اور آپ کو ایک کام بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہاتھ کو مفلوج نہ رکھیں، یہاں سے باندھ کے نہ رکھیں، اسے متحرک کر دیں۔ بعض ہوتے ہیں ان کے جیب میں پتہ نہیں کوئی کانٹے دار چیز ہوتی ہے، وہ ہاتھ اندر نہیں ڈال سکتے، بعض ہے کہ ہاتھ مفلوج یہاں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں، اس کو حرکت دیں۔ اب اللہ کے نام اپنی طاقت کے مطابق، جو اللہ نے دی ہے طاقت، اللہ کے ہاں مقدار نہیں ہے، معیار ہے۔ آپ 100 دے سکتے ہیں، 10 روپے دے سکتے ہیں، 1000 اور 10,000 دے سکتے ہیں، جو آپ کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اخلاص دیکھنا ہے، آپ کے اس عمل کو دیکھنا ہے کہ آپ میری محبت میں، میری رضا میں میرے ضرورت مند بندوں کو یہ پہنچا رہے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ قرآن کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن اور روزے کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، دین دنیا کی عزت عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کی شفا عطا فرما، پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما۔ چند دن قبل ہمارے مینار مسیح کے پڑوسی شیخ مسعود الرؤوف صاحب، ان کا انتقال ہوا تھا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، گھر کے افراد کو صبر نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ صدیق رحمہ اللہ والدہ مرحومہ کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔